بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مسئلہ جو بیان کرنا ہے وہ ایک سوال آیا، وہ ہے طلاق کے متعلق کہ 3 طلاق لوگ دے دیتے ہیں اور اس 3 طلاق کو مذاق بنا دیا گیا۔ اس پر کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کوئی انہیں کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ آج ہم نے جو جواب دینا ہے، ہم سے یہ پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی 3 طلاق اکٹھی دے دے یا الگ الگ دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس کا کیا حکم بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 229 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر طلاق تو 2 بار ہی ہے، جب 2 بار طلاق دے دو تو پھر تمہارے اوپر ہے یہ کہ بھلائی کے ساتھ یا تو روک لینا یا پھر ان کو الگ کر دینا۔ اب 2 طلاق کا یہاں ذکر ہوا تو اس میں انسان کی بھلائی کے لیے ہی بات فرمائی ہے اللہ رب العزت نے کہ 2 طلاق کے بعد انسان رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، یعنی 1 طلاق دی پھر دوسری طلاق دی ہے یا اکٹھے 2 طلاق دے دی ہیں، تو یہاں تک اللہ رب العزت نے رجوع کا متعلق بتایا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، اگر نہیں روکنا چاہتے تو پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دو یا پھر طلاق تیسری دے دو گے، یہ آگے بیان ہو رہا ہے اگلی آیت کے اندر، میں عرض کرتا ہوں، یا پھر یہ ہوگا طلاق نہیں بھی دیں گے تو پھر تیسری طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی۔ اب ہم جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق تو 2 بار ہے۔ اب 2 بار جو طلاق ہے، اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کے اندر رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے، یہ آپ خصوصی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر جب سنیں تو قرآن کریم کو کھول کر اس کو پڑھیں، اور جو آباء جنہوں نے اس طلاق کے اسلامی مسئلے کو، شرعی مسئلے کو مذاق بنایا ہوا ہے اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی ان کی تعریرات ہوتی ہیں یا ریمارکس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی عام کتاب کا فیصلہ نہیں ہے۔ اب جب 2 طلاق کا ذکر ہوا تو اس آیت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے فا کے ساتھ آگے کلام کو شروع فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا۔ یاد رکھیں عربی گرامر کا اصول ہے اور اصول فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ فا مع تعلیق کے لیے ہوتا ہے، فا قربت کے لیے ہوتا ہے، فا دوری کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اصول فقہ کی جو مشہور کتابیں مینار ہے اور نور الانوار ہے، ان کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ فا جب کسی جملے پر آ جائے تو وہ پچھلے جملے کے ساتھ جو ہے نا وہ ملانے کی بات کرتا ہے، یعنی فی الفور کی بات کرتا ہے، اس میں جدائی نہیں ہوتی ہے، اس میں دوری نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ تو آپ نے ان کا حوالہ سماعت فرما دی، اب مسئلے کو سمجھیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر 2 طلاقیں بندہ دے چکا، کوئی بھی بندہ ہے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دیتا ہے، تو اب یہاں واضح مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے جس کو چھپایا جاتا ہے اور پھر آگے مذاق بنایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا مذاق وہ اڑاتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، قرآن و سنت کا پابند بھی آپ کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کی ان آیات کو وہ بھول جاتے ہیں، کیوں سامنے نہیں لاتے؟ اب ذرا سنیے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق تو 2 بار ہے۔ اب تیسری بار کی جو بات آئی ہے وہ اس کے بعد اصل مسئلے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ 2 بار طلاق دے دی تو وہ بیوی تمہارے سے جدا ہو گئی، لیکن اس کے اندر اختیار دیا گیا کہ تم اس کو چاہو تو اپنے پاس روک سکتے ہو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یعنی بھلائی کے ساتھ اسے روک سکتے ہو، اچھائی کے ساتھ اس کو اپنے پاس روک سکتے ہو، او تسریح باحسان۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو پھر کسی بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو، پھر زبردستی تم اسے نہ رکھو۔ اب یہ یہاں تک اختیار دیا گیا، یعنی رجوع کا اختیار دیا گیا ہے 2 طلاق کے بعد، 2 طلاقیں دی ہیں تو اختیار ہے۔ اب فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ،
اب یہاں جب تیسری طلاق کی بات ہے فَإِن طَلَّقَ، پس اگر تم انہیں طلاق دے دو، یعنی اپنی عورت کو تم طلاق دے دو، یعنی تیسری طلاق دے دو. اب یہ تعلیق جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ فوراً یہ بیان کرتا ہے، جیسے معطوف علیہ ہے، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اہل علم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں اس بات میں نہیں الجھنا چاہتا، صرف آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ آپ سمجھ لیجیے. اب فا جب آ گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے ان 2 طلاق کے بعد ایک طلاق اور دے دی، اب ایک طلاق اور دے دی تو فلا تحل لہ، وہ عورت اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اب تم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہو. پھر آگے اللہ نے شرط بھی بیان فرمائی کہ کس طریقے سے تم اسے رکھ سکتے ہو. اب یہ دونوں آیات کو سامنے رکھیں اور ٹھنڈے دل سے پڑھیں. بحیثیت مسلمان اپنے دین کو، شریعت کو، قرآن کو، سنت کو مذاق نہ بنائیے، اور اپنی زندگی کے اندر بھی حرام کو شامل نہ کیجیے. اپنی اولاد، آنے والی جو اولاد ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی ناجائز ہونے کا یا حرامی ہونے کا لیبل نہ لگائیے. اب ذرا سنیے، مسئلے کو سمجھ لیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اب 2 طلاق جب دے دی، تیسری طلاق جب دی ہے، تو اس کے لیے علماء اہل حدیث کے شیخ الکل جناب نذیر حسین دہلوی صاحب وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فا جب آ جائے تو فا فی الفور ترتیب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر فاصلہ نہیں ہوتا ہے. اب یہاں فاصلے کا ذکر نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب اس کو آپ غور سے سمجھیں، یعنی 2 طلاقیں ہیں، 2 طلاقیں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 2 طلاقوں کے بعد اگر تم تیسری طلاق دے دیتے ہو، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ ایک مجلس میں دیتے ہو یا کسی دوسری مجلس میں دیتے ہو. اگر یہاں مجلس کا، نشست کا فرق ہوتا، اور اللہ رب العزت یہاں واضح طور پر فرما دیتا کہ اگر کوئی فرق ہوتا نا مجلس کا، یعنی کہ دوسری مجلس میں تیسری طلاق دے تو پھر طلاق ہوگی، یا اسی مجلس میں طلاق 3 دے گا تو پھر 2 ہی شمار ہوں گی یا 1 ہی شمار ہوگی، تو اللہ رب العزت وہاں فرما دیتا فَإِن طَلَّقَهَا مَقَامٍ آخر، یعنی کہ وہ فرما دیتا کہ اگر تم کسی دوسرے مقام پر، ان طَلَّقَ مَقَامًا آخر فرماتا کہ یعنی اگر تم کسی دوسرے مقام پر اس کو تیسری طلاق دیتے ہو تو پھر یہ تمہارے لیے حلال نہیں. لیکن وہ یوں نہیں فرمایا گا ان طَلَّقَ مَقَامًا آخر، بلکہ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اسی 2 طلاقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ 2 طلاقوں کے بعد اگر تم ایک طلاق اور دیتے ہو، چاہے تم اسی مجلس میں دے دو، چاہے تم کسی اور مجلس میں دے دو، جب تیسری طلاق دے دی تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ نہیں ہے کہ میں آگے حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں 1-2 کہ کوئی ضعیف کہہ کر آگے گزر جائے، یا راوی کے اوپر اعتراض کر کے گزر جائے، یا لوگوں کو ایسے خام میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کریں. اب اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب یہ 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب مطلق کا جو اصول ہے وہ یاد رکھیں. مطلق کا اصول ہے عربی کے اندر، عربی گرامر کے اندر، المطلق یجری علی اطلاقہ. مطلق جو ہوتا ہے وہ اب جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق کے اوپر، اس کو کوئی مقید نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں جب اللہ رب العزت نے شرط نہیں لگائی ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق ہوں، یا 2 مجلس میں ہوں، یا 3 مجلس میں ہوں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ طلاق تو 2 ہے، وہ وہاں تک اختیار ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتے ہو. 1 طلاق کے بعد بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، 2 طلاق کے بعد دوبارہ آپس میں نکاح کر کے رجوع کر سکتے ہیں. اب جب تیسری طلاق دے دی فَإِن طَلَّقَهَا، اب تیسرا مرحلہ آیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیسری طلاق کے متعلق، فرمایا فَإِن طَلَّقَ، پس اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہو، یعنی ان 2 طلاقوں کے بعد، چاہے اسی مجلس میں دو، چاہے کسی اور مجلس میں، چاہے اکٹھے 3 طلاق دے دو، چاہے ان 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق دو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ قرآن کا حکم ہے، یاد رکھیں مسلمان، کہ فرمایا وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اب تم اپنے پاس رکھو. ہاں اگر تم اسے رکھنا چاہتے ہو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب کیا ہے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اس وقت تک وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ کسی اور مرد کے ساتھ وہ نکاح نہ کر لے، شادی نہ کر لے، اس وقت تک وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبشرها، تو اللہ تعالیٰ نے تو حدود واضح طور پر بیان فرما دیے، کھلے طور پر بیان فرما دیے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا پھرے کہ جناب 3 طلاق تو 1 طلاق شمار ہوتی ہے، استغفر اللہ، مسلمانوں کو کس لائن پہ لگا دیا ہے. اب ذرا غور کیجئے، چاروں فقہا علیہم الرحمہ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے کہ 3 طلاق جو ہے نا وہ 1 ہی شمار ہوگی. صرف چند لوگوں کے جنہوں نے
یہ شوشا چھوڑا اور حضرت رکانہ والی حدیث کو لے کر وہ بیٹھ جاتے ہیں. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث ہے اس کو سمجھ لیں. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق بتہ دی تھی. طلاق بتہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ آدمی اس سے کیا مراد لیتا ہے. مثلا انہی کے بارے میں یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنی بیوی کو طلاق بتا دی ہے. ان کے 2 پوتوں سے روایت ہے. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ کے 2 پوتوں سے روایت ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کو میں نے 3 بار طلاق دی, لیکن وہ طلاق بتہ تھی. میرا طلاق بتہ جو البتہ یعنی کہ اس کے اندر 2 گمان ہوتے ہیں. ایک ہی ہوتا ہے کہ اس سے 1 مراد لی ہے یا اس سے 3 مراد لی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پھر دار قطنی کی جو حدیث ہے سنن دار قطنی کی اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میری مراد 1 ہی طلاق تھی. میں نے طلاق بتا دی تھی, میری مراد 1 ہی طلاق تھی. پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم قسم سے کہتے ہو, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ تم نے اپنی بیوی کو 1 ہی طلاق دی تھی, یہ مراد تمہاری یہی تھی, طلاق بتا دی. تم انہوں نے کہا عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں تو آقا علیہ السلام کے سامنے وہ صحابی قسم اٹھا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسم کو قبول فرما رہے ہیں اور پھر ان سے دوبارہ قسم لے رہے ہیں تاکہ بات کی تصدیق ہو جائے کہ واقعی انہوں نے طلاق بتا دی ہے اور ان کی مراد 1 طلاق تھی. یہ ہے ساری محدثین کی حدیث رکانہ کے متعلق بحث کا خلاصہ. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم نے 1 طلاق دی ہے تو اس سے رجوع کر سکتے ہو. اب آتے ہیں 3 طلاق کے متعلق. سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 طلاق کا باب باندھا ہے. اس باب کے یعنی کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینا یہ باب باندھا ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر میرے پاس رکھی ہوئی ہے سنن ابن ماجہ شریف. کوئی بھی صاحب کھولے طلاق کا جو بیان ہے اور اس کے اندر ایک باقاعدہ باب موجود ہے کہ ایک ہی طلاق مجلس میں دی گئی 3 طلاق. اب اس کے تحت انہوں نے کافی ساری احادیث لکھی, اس میں 2 احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کا ذکر کیا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. تو کیا 3 طلاق واقع ہو گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا واقع ہو گئی. دوسری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندے نے 100 طلاق دے دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 طلاقیں واقع ہوئی. 100 جو ہے وہ اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر اور اللہ کے کلام کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے, اس لیے وہ گناہگار تو ہے لیکن طلاق اس کی واقع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو واقع قرار دے دیا, یعنی 3 طلاقیں واقع ہوئی. اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو اب کیا بنے گا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جواب دیا تھوڑی دیر خاموش رہے. تو راوی کہتے ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید وہ رجوع کا حکم دیں گے, لیکن تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد سر اٹھا کر فرمایا تم لوگ اللہ کے کلام کے خلاف چلتے ہو اور پھر ابن عباس کہتے دوڑتے ہوئے آتے ہو, مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو تاکہ تمہارے لیے میں کوئی راہ نکال دوں. جب تم نے اللہ کے کلام کی بغاوت کر دی تو پھر تمہارے لیے کوئی راہ نہیں ہے. اب وہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہو, 3 طلاقیں تم نے دی تو وہ 3 واقع ہو چکی, جو اس سے اضافی تم نے دی وہ تم نے ظلم کیا ہے اپنے ساتھ بھی اور اللہ کے کلام کے ساتھ بھی. تو ان احادیث مبارکہ سے اور ائمہ کرام جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں ایک ہی نشست میں اگر 3 طلاق دیتا ہے بندہ یا الگ طلاق دیتا ہے, ایک نشست میں طلاق دینا طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ اسلام نے نہیں بتایا ہے, اس لیے اسلام نے فرمایا ہے کہ الگ الگ طلاق دو. اگر کوئی اکٹھے 3 طلاق دے دیتا ہے تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر قرآن کا فیصلہ ہے. میں آخر میں پھر آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے اور آپ بھٹکے نہیں. تو اللہ کے پاک کلام کے اندر, مقدس کلام کے اندر جو فرمایا گیا الطلاق مرتان, 2 طلاق ہے. اب 2 طلاق کے بعد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو انہیں آسانی اچھے طریقے سے روک سکتے ہو. اگر تم نہیں روکنا چاہتے, نہیں رکھنا چاہتے ہو, او تسریم بے احسان, پھر ان کو اچھے طریقے سے اپنے سے الگ کر دو. پھر یہ آیت جب ختم ہوتی ہے اس سے اگلی آیت کے اندر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا, اگر تم نے اپنی بیوی کو 3ری طلاق دے دی, اسی نشست کے اندر دو یا دوسری نشست کے اندر دو, اسی مجلس کے اندر دو یا دوسری مجلس کے اندر دو, ایک ہی دن میں دو یا الگ الگ دنوں کے اندر 3ری طلاق دے دو, تو فرمایا پھر اس کے بعد وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے حتی تنکحا زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ اپنا نکاح نہ کر لے اور پھر اس کے بعد وہ طلاق دے گا, عدت گزرے گی تو وہ تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے, ورنہ تمہارے نکاح میں وہ نہیں آ سکتی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور وہ حدیث کا فیصلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ رب العزت جذبات میں آ کر ایسے فیصلے کرنے سے ہمیں بچائے جو ہمارے مسلمان آج کل جذباتی تھے. اور ایک سوال اسی کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے جناب والا ہم نے تو غصے میں طلاق دی تھی. غصے میں ہمیشہ طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے, تو اس پر ہم الگ سے انشاءاللہ سوال ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہم جواب دیں گے کہ غصے کی طلاق یا کن کن صورتوں میں طلاق ہوتی ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن, حدیث اور ائمہ فقہا علیہم الرحمہ ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.